اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ اما پارہ اور اس کی ایک سورہ جو معروف صورت ہے جس کو آپ اکثر نماز کے اندر سنتے رہتے ہیں، لیکن اکثر حضرات کو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہر روز سن تو لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ تو پچھلے درس میں سورہ ماعون کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، تو آج کے درس کا موضوع یہ صورت ہے۔ اس کا جو آغاز ہے اللہ رب العزت ویل لکل ہمزہ سے کرتے ہیں۔ ویل کہتے ہیں خرابی اور بربادی۔ تو اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر فرمایا۔ سورہ ماعون کے اندر بھی ہے فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ نمازیوں کے لیے کیا؟ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی، ہلاکت اور تباہی اور بربادی۔ اس کے آگے وجوہات بیان ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں ادا نہیں کرتے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، داخلی بھی ہیں خارجی بھی ہیں۔ اور میں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ آج کل کے حساب سے کہ جو نمازی مسجد میں آتے ہیں اور گاڑی اس طرح پارک کر کے آتے ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے جی، تو وہ اس کی نماز اس کو نفع نہیں دے رہی، اس کو نقصان پہنچا رہی۔ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک ذکر یہ بھی آیا کہ راستوں کو صاف رکھنا، راستوں کو تنگ نہ کرنا اور راستے کے اندر جو چیزیں اس کو ہٹا دینا، یہ ایک مسلمان کے ذمے ہے۔ یہ گورنمنٹ کے ذمے نہیں ہے، میونسپل کمیٹی کے ذمے نہیں ہے، یہ اس انسان کے ذمے ہے جو وہاں سے گزر رہا ہے۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا ادنا درجہ قرار دیا۔ ایمان کے کتنے درجات ہیں؟ 70 درجات۔ سب سے کم درجہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی راستے کے اندر پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دیتا ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جو آدمی راستے کے اندر پڑی ہوئی چیز کو نہیں ہٹاتا، اس کا تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ سب سے کم درجہ تھا۔ اس نے کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھی تو اس کے ایمان نے اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو حرکت نہیں دی کہ وہ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دے۔ تو یہ کم سے کم درجہ قرار دیا۔ اس لیے اس کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ آدمی گاڑی ایسی جگہ پار کر کے نہ آئے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ فٹ پاتھ کے اوپر جو گزرنے والا ہے، کئی دفعہ پیدل چلنے والے کے لیے میں بھی کئی رات کو تھوڑی وہ کرتا رہتا ہوں، تو کسی جگہ گزرتا ہوں تو راستہ گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، انہوں نے فٹ پاتھ پورا جو ہے نا وہ بلاک کیا ہوتا ہے، اور راستہ آدمی اگر سڑک پر جائے گا تو اس کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ راستے کے اندر چیز ہٹا دینا یہ سب سے کم درجہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات کو کہاں سے شروع کیا؟ ویل لکل ہمزۃ، خرابی ہے اور بربادی ہے کس شخص کے لیے؟ جو طعنہ زنی کرنے والا ہے۔ ہمزہ کہتے ہیں طعنہ زنی کرنے والا۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا کہ جو منہ پر کسی کو بے عزت کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، اور ایک جگہ دو لفظ استعمال، ہمزہ تلو مزہ، پھر مزہ کا فرمایا اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ ایک تو سامنے، جب آدمی سامنے اس کو ملتا ہے تو بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، اور دوسرا مزہ کا تعلق پچھلے بیک سے ہے
کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے سے اس کی باتیں اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے دونوں شخص، ایسے شخص کے لیے جو منہ پر کسی کی بے عزتی کرتا ہے اور طعنہ زنی کرتا ہے، اس کے لیے بھی خرابی ہے اور بربادی ہے، اور اس کے لیے بربادی ہے جو پیچھے بیک بائٹنگ، وہ پیچھے باتیں کرتا رہتا ہے، پہلے بیٹھے ہوئے بھی اور بعد میں بھی، تو ان دونوں کے لیے خرابی ہے۔ تو ویل کا لفظ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر استعمال کیا ہے، تو میں کہتا ہوں تھوڑے سے جہاں ذکر آیا تھوڑا اس کا بھی ذکر، ویل للمکذبین، سورہ مرسلات کے اندر ہے، جھوٹوں کے لیے خرابی اور بربادی۔ ویل للمکذبین، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے لیے بھی بربادی اور خرابی ہے۔ اور آگے ایک جگہ سورۃ مطففین ہے اسی ماپارہ کے اندر، ویل للمطففین، خرابی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو کم تولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کم تولتے ہیں۔ اور آگے ارشاد میں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کسی سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب کسی سے لیتے ہیں پورا، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، لیکن جب واپس لٹاتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ لے تو پورا ہے لیکن جب کسی کو لٹاتے ہیں تو اس میں سے بھی کم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بیان فرماتے ہیں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ دوبارہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوں گے، مبعوثون، اٹھائے جائیں گے؟ یہ آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے۔ ایسا شخص، ایسی حرکات وہی شخص کر سکتا ہے جو کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کو انکار کرتا ہے، یا اس کا بلیو نہیں ہے، یقین نہیں کرتا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین اور ایمان نہیں ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہمارے اردو میں یا پنجابی میں بھی میں وہ کبھی سنتا ہوتا ہوں تو ویل اور ویل تھوڑا سا کر لیں، ویل کر دیں ویل، اور جتنا کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے نا تو اس کا ویل فلاں کی ویل ہیں، تو میں کہا اصل میں یہ خرابی ہے، اس کے لیے یہ کام جو خرابی والا ہے، تو وہ آدمی ویل وہ بھی وہاں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا اس کو میننگ بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ واپس اسی پر لوٹ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، ایک تو الفاظ کو غلط پڑھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ الفاظ کو صحیح پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم جو ہے وہ انہیں پر لوٹ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل للمکذبین، جھوٹوں کے لیے خرابی ہے، تو وہ خود ہی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو وہ قرآن، القرآن یلعن، رب قارئ الفاظ ہیں اس کے، والقرآن یلعن، کو قرآن کو پڑھنے والے بہت سارے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سورت کے اندر، سورت کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی اور تباہی اور بربادی ہے اس ایسے شخص کے لیے جو عیب کو ٹٹولنے والا ہے اور پیچھے انسان کی غیبت کرنے والا۔ ایسا شخص آگے اس کی اللہ رب العزت تھوڑی سی اور بھی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، یہ کون سا شخص ہے؟ یہ مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں مال ہو تو ویسے گننا بھی نہیں چاہیے، پیسہ جیب میں رکھا ہو، جیسے میرے جیب میں ہے، آپ کی جیب میں ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کتنے پیسے ہیں، کیونکہ آدمی وہ جو گنتا ہے نا پھر تو وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے بندہ، تو گننا نہیں چاہیے۔ وہ ہمارے ایک استاد ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم گن کر پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، گن کر، وہ اللہ کو بے حساب یاد کرو، گن کر یاد نہ کرو۔ کیا خیال ہے؟ جب ہم کھاتے ہیں تو کوئی حساب رکھتے ہیں، جب کوئی لیتے ہیں کوئی حساب رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو وہ گنتے رہتے ہیں کہ ایک ہو گیا، دو ہو گیا، 2 نفل ہو گئے، 3 نفل ہو گئے۔ تو اللہ کو یاد بھی بے حساب کرو، تو اللہ رب العزت کو جو بے حساب یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اس کو جنت کے اندر بھی داخل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے ہوں گے نا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ہر آدمی کا حساب ہوگا، لیکن کچھ آدمی ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا حساب ہی نہیں لے گا۔ تو حساب جو اگر کسی کو دینا پڑ جائے
تو یہ واقعی بڑی مشکل بات ہوتی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مال کو گننا نہیں چاہیے کہ کتنے ہیں، چلو جتنے بھی ہیں بس ٹھیک. الذی جمع، اور خرچ بھی گن کر نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے تو اتنی ہمت نہیں ہوتی نا کہ ہم جو بے حساب دیں یا بغیر گن کے دیں. کہ اللہ کے والے ایسے بھی دیں کس کو مانگنے والا جو جیب میں تھا سارے ڈال دی بغیر دیکھے گی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ نہ گن کر دو نہ گن کر لو، نہ گن کر رکھو. جب دینے کی باری ہے تو اس میں بھی گن کے نہ پھر حساب نہ دو. یہ ہے تو بڑے اونچی بات. اللہ ایمان ہمارا بھی عطا فرما دے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال لے کر آؤ تو سارے لے کر آ گئے. ان کا ایمان اتنا بلند تھا، وہ سب کچھ لے کر آ گئے اور جا کر رکھ دیے. ابوبکر کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ جو تھا وہ سب لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ اور رسول کی محبت چھوڑا، کچھ بھی نہیں رکھا. عمر تم کیا لے گئے؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا. ان کا ایمان ان کے برابر نہیں تھا نبی. ابوبکر کا برابر ایمان ہی تھا. اگر ان کے برابر ہوتا تو وہ سارا لے آتے. تو ہمارا ایمان تو پتہ نہیں کہاں کس درجے کا ہوگا. پونڈ بڑی مشکل سے ہم دیتے ہیں، تو اگر 5 پونڈ دینے پڑے یا 10 پیر تو بڑی مشکل ہے. تو ہمارے لیے ہمارا ایمان اتنا ہی ہے کہ 50 پینس یا 1 پونڈ یا 2 پونڈ بڑی مشکل سے. تو کہتے ہیں گن کر دینا بھی نہیں چاہیے، تو گن کر کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے دیے. الذی جمع مالا وعددا یحسب، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا. گمان یہ کرتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. گمان یہ کرتا ہے، یحسب گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدا کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں صرف. اور کہتے ہیں سعودیہ جائیں تو وہ کہتے ہیں صرف، ہاں جی صراف. صراف کا مطلب ہے جو استعمال کی چیز ہے. استعمال کی چیز تو استعمال ہوتی رہتی ہے. یہ ٹیشو ہے جو استعمال کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو یہ صرف ہے، استعمال ہونے والی چیز ہے، یہ رکھنے والی چیز نہیں. اس لیے گورنمنٹیں بھی کہتی ہیں کہ مال جو ہے نا وہ جمع نہ کرو، اس کو خرچ کرو. مارکیٹ کے اندر آئے گا تو مارکیٹ بوسٹ کرے گی، معیشت چلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور ارتکاز مال کو جمع کر ارتکاز کرنا گھر کے، یہ ملکوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، گھروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور کیونکہ اس سے بخل پیدا ہوتا ہے نا. آدمی وہی مال جمع کرتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا، نہ اپنے گھر کے اندر، نہ اللہ کے راستے میں، اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں پر، نہ دوست احباب پر. تو گویا جو مال کو ہمیشہ وہ سنبھال کر رکھتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. ایسا شخص جو مال کو، اس میں علماء نے یہ کہا کہ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، مال جمع کرنا برا نہیں، لیکن مال کو خرچ نہ کرنا اور بخل کرنا، یہ اس آدمی کی تردید ہو رہی ہے کہ مال جمع تو کر لیا لیکن اس کو خرچ نہیں کرتا ہے جی. اور صحیح راستے، غلط راستے پر تو ویسے بھی منع ہے نا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں یا اپنی اولاد پر یا اپنے بچوں پر یا اپنے دوست احباب پر جو بھی اس کا ہے وہ خرچ نہیں کرتا. تو فرمایا ایسا شخص کیا ہوگا؟ فرمایا کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. صرف آگ نہیں کہا، ایسی آگ جو انسان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گی. فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، پھر فرمایا کہ یہ میں جو حطمہ ذکر کیا تمہیں کیا پتہ ہوتا؟ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے جی؟ آپ کو پتہ نہیں، ظاہر بات ہے کسی کو نہیں پتہ. یہ اللہ تعالیٰ استعمال کیا ہے. فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، تجھے کیا معلوم کیسی کہ یہ ایسی آگ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. یہ بندوں کی سلگائی ہوئی آگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ. جس طرح اللہ تعالیٰ بڑے ہیں تو آگ بھی اسی طرح کی بڑے پیمانے کی آگ ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ، وہ یہ ایسی آگ ہوگی کہ انسان کے جسم کو نہیں، انسان کے دلوں کو بھی جلا کر رکھ دے گی. جب انسان وہ آگ پکڑے گی تو انسان کا دل جو ہے ڈوب جائے گا. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرح سے بند کی ہوئی ہوگی. فی عمد ممددہ، اور بڑے بڑے ستونوں میں وہ آگ جو ہے. اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی آگ ہوگی کہ جو ایک کمرے کے اندر ہوگی، وہاں سے آدمی نکل نہیں سکے گا. اور ایسی آگ ہوگی
کہ آدمی وہاں سے انسان نکل نہیں سکے گا. اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے ہوں گے، یعنی جو آگ جلا کر آدمی دروازے کھڑکیاں ساری بند کر دے. تو ایک اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بتا فرما رہے ہیں کہ ایسی آگ، یہ دنیا کے اندر جو آگ دیکھتے ہیں اس طرح کی آگ نہیں ہوگی. وہ آگ کوئی ڈفرینٹ قسم کی اور مختلف آگ ہوگی جو انسان کے جسم کو بھی اور انسان کی باڈی کو بھی اور انسان کے دلوں کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی. اور وہ اس آگ سے انسان کبھی نکل نہیں سکے گا. تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی آگ سے محفوظ فرمائے، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے. جو اس آیت کے اندر اور سورت کے اندر ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ تانہ زنی کرنی، کسی کو تانے دینا اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے میں باتیں کرنا اور مال کو جمع کرنا، اس کی تردید اور مذمت کی گئی ہے. ہاں جی، اور خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.